السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم جنرل سائنس کا 4تھ چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیٹس اینڈ آئلس، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو اگاٹا ہم کہتے ہیں روگنیات۔ روگنیات کو دو قسموں میں یعنی فیٹس اور آئلس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ روگنیات کی دو اقسام ہیں، ایک فیٹس اور ایک آئلس۔ جو فیٹس ہیں وہ ہمیں جانوروں سے حاصل ہوتے ہیں، جو آئلس ہیں وہ ہمیں پودوں سے حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فیٹس عام ٹیمپریچر پر ٹھوس یعنی آئلس عام ٹمپریچر پر مائع ہوتے ہیں، یعنی کہ عام ٹمپریچر اگر نہیں، ہم گھی کی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ گھی ہمیں سخت فارم میں ملتا ہے جب عام حالت میں ہو، لیکن اگر ہم اس کو پگھلا دیتے ہیں تو وہ آئل بن جاتا ہے۔ تو وہ اس کی فیٹس کی بات کر رہا ہے کہ جو فیٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ٹھوس ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، لیکن ان کو آئلس میں ہم چینج کر سکتے ہیں، جبکہ آئلس جو ہیں یہ موسم سرد ہو، گرم ہو، ٹمپریچر زیادہ ہو، کم ہو، یہ مائل ہی رہتے ہیں، یعنی کہ لیکوڈ حالت میں ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فیٹس عموماً حیواناتی ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں، یعنی کہ فیٹس جو ہیں ہم جانوروں سے حاصل کرتے ہیں، مطلب کہ دودھ وغیرہ ہمیں آتا ہے تو دودھ سے ہم مکھن بنا لیتے ہیں، گھی وغیرہ بنا لیتے ہیں، تو وہ فیٹس ہیں۔ جبکہ آئلس پودوں سے حاصل کرتے ہیں، جیسے مکئی کا تیل ہو گیا، سن فلاور آئل ہو گیا، ہم نے اکثر دیکھے ہوں گے، کمرشلس وغیرہ میں بھی ہم نے دیکھے ہوئے ہیں۔ فیٹس فیٹی ایسڈ اور گلیسرول کے ساتھ کیمیائی ملاپ سے بنتا ہے، یعنی کہ فیٹس کس سے بنتا ہے؟ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں اور گلیسرول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ایز اے ایم سی کیوز یاد کر لینا کہ فیٹس کس چیز سے بنا ہوتا ہے، کہ فیٹی ایسڈز اور گلیسرول کے ملاپ سے ہمیں فیٹس ملتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے چربی، گھی، مکئی کا تیل روگنیات کی عام مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب روگنیات میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ فیٹس اور آئلس میں آ جاتے ہیں۔ فیٹس ہمارے جسم کو انرجی فراہم کرتے ہیں، یعنی کہ کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، آئل، پروٹینس، ہم کچھ بھی کھائیں ہمیں انرجی ملتی ہے، لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے ہمیں انرجی زیادہ مل رہی ہے کہ ہمیں انرجی کم مل رہی ہے۔ تو فیٹس اور آئلس میں باقی کی نسبت وٹامنس ہو گئے، کاربوہائیڈریٹس ہو گئے، پروٹین، ان کی نسبت فیٹس اور آئلس میں زیادہ انرجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کی نسبت ان میں زیادہ انرجی موجود ہوتی ہے، سیم وہی بات ہے۔ یہ جسم کو چربی میں حل پذیر فیٹ سولبل وٹامنس اور فیٹی ایسڈز فراہم کرتے ہیں، یعنی کہ جو وٹامنس وغیرہ ہم کھاتے ہیں وہ ہمیں فیٹس اور آئلس میں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تاکہ ہمیں الگ سے وٹامنس کے اوپر نہیں کرنا پڑتا، وہ ہمیں فیٹس اور آئلس میں مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جلد کے نیچے انگٹھی ہو جاتی ہے اور جسم کا ٹیمپریچر برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے، یعنی کہ جو ہماری سکن ہوتی ہے، سکن کے نیچے یہ جمنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کا جو ٹیمپریچر ہے وہ صحیح رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فیٹس اور آئلس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں موٹاپا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہماری جلد کے نیچے گٹھی ہوتی رہتی ہے، اور اگر ہم کوئی کام نہیں کریں گے، بیٹھے رہیں گے، تو ہمارے جسم کے نیچے جمتی جائے گی اور پھر ہمیں موٹاپا ہو جائے گا۔ دل، گردہ اور دوسرے اعضاء مثلا آنتوں کے گرد جمع ہو کر ان کو زخمی ہونے سے بچاتی ہے، یعنی کہ ان کے اندر لچک پیدا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خراب نہیں ہوتی یا ڈیمیج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ گیا پروٹین۔ پروٹین جسم میں پانی کے بعد سب سے زیادہ مقدار پروٹین کی ہوتی ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ تو ہمارے اندر پانی ہے، جو ہم نے پڑھا ہے کہ 60% سے زیادہ ہمارے اندر پانی ہے۔ اس کے بعد پروٹینز، اسناد، ٹیشوز اور خون زیادہ تر پروٹینز پہ مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ خون ہو گئے، ہمارے ٹیشوز ہو گئے، یہ سب کچھ جو ہے یہ پروٹین کا ہی بنا ہوا ہے۔ ہمارے جسم میں پروٹین کی بدولت بہت سے ایسے افعال کار فرما ہو رہے ہیں جو ان کی غیر موجودگی میں ناممکن ہیں، یعنی کہ پروٹین کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر بہت سے کام ہو رہے ہیں، اگر پروٹین نہیں ہوں گے تو وہ کام نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے آپ کے یہ دو ٹاپک، جو پروٹین کا باقی حصہ ہے وہ ہم نیکسٹ میں پڑھیں گے، کیونکہ پھر ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی ہے بچوں سے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا بہت ہے، کل پھر ہم نیکسٹ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی پرابلم ہوگی تو آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔